پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تناؤ ہے اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑتی ہے؟ میں کسی اس طرح کی قیمت کی بات نہیں کر رہی جو ٹینجیبل نہ ہو، میں حقیقی قیمت کی بات کر رہی ہوں. نمبرز کیا کہتے ہیں؟ دونوں قوموں کی معیشت کو کتنا دھکا لگتا ہے جب اس طرح کا تنازع ہو؟ کون کون سے سیکٹرز اس سے افیکٹ ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ویسے بھارت کی طرف سے جس طرح کا نیریٹو ہے کہ بھئی دیکھ لیں گے اور ہم اپنا بدلہ لے لیں گے، پاکستان کی طرف سے یوزلی اس کا جو جواب ہم بطور قوم دے رہے ہیں وہ ایک سینس آف ہیومر کے ضمن میں ایک دھیمے مزاج میں دے رہے ہیں، لیکن یہ صورتحال بہت گھمبیر ہے اگر ہم نمبرز کی بات کریں، اگر ہم اکانومی کی بات کریں. پاک بھارت کشیدگی میں نقصان کتنا کس کو ہوتا ہے؟ ذرا ہم نے کوئکلی کچھ اس حوالے سے ڈیٹا نکالا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں واگا بارڈر سے تقریباً 4,000 کروڑ روپے کی تجارت ہوئی، جبکہ 71,000 افراد نے ایک دوسرے ملک کو جانے کے لیے اس حد کو پار کیا. پاکستان میں بیرونی تجارت کے شعبے کے سرکاری ادارے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے سابق چیف ایگزیکٹو کے مطابق پاکستان اور انڈیا کے درمیان تجارتی تعلقات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کچھ خاص نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سے انڈیا کچھ خاص نہیں جا رہا تھا، اس لیے تجارتی تعلقات کے خاتمے کے بعد پاکستان کے بیرونی تجارت کے شعبے میں برآمدات کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے. بی بی سی کے مطابق انڈیا سے خام مال نہ آنے کی وجہ سے پاکستان کو ادویات کی تیاری کے لیے یہ کسی دوسرے ملک سے منگوانا پڑے گا، جس سے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں چینی اور آٹو پارٹس جیسی چیزیں بھی مہنگی ہو سکتی ہیں جو بھارت سے درآمد کی جاتی ہیں. بی بی سی کے مطابق پاکستان کو تجارتی تعلقات کے خاتمے سے کم نقصان ہوگا، تاہم انڈیا کو ایک بڑا خسارہ افغانستان کی مارکیٹ میں ہوگا، کیونکہ افغانستان کی مارکیٹ میں انڈین مال پاکستان کے ذریعے جا رہا تھا جو اب رک گیا ہے. بھارتی تاجر دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈیا جو خشک میوہ جات افغانستان سے درآمد کرتا ہے وہ بٹاری چیک پوسٹ کے ذریعے نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں ان کی زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. انڈیا کو پاکستان سے کچھ مریض بھی علاج کی غرض سے جاتے تھے، مگر اب ان کے ویزے بند ہونے کے بعد اس کا نقصان اگر ہم دیکھیں مانیٹریلی انڈیا کو ہوگا، لیکن جو عام لوگ ہیں جن کا علاج نہیں ہو پائے گا تو ان پاکستانیوں کو بھی نقصان ہوگا. ایئر سپیسز بند کرتے ہیں جی، سب سے پہلے ہمارا جو نیجرک ریئیکشن ہوتا ہے، تو ایئر سپیس جب بند ہوتی ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ بھارت سے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے والی دو طرفہ پروازوں کی یومیہ تعداد 70 سے 80 ہے، جبکہ بعض اوقات یہ 100 سے زیادہ بھی تجاوز کر جاتی ہے. بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے پروازوں کو 2 گھنٹوں کا اضافی وقت درکار ہوتا ہے. ایئر انڈیا نے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر پاکستان کی فضائی حدود پر پابندی 1 سال تک جاری رہتی ہے تو اسے تقریباً $600 ملین کے اضافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صرف ایئر انڈیا نے $600 ملین کے نقصان کے خدشے کا اظہار کیا، جبکہ اس کے علاوہ پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کرنے والی بھارتی ایئر لائنز میں ایئر انڈیا ایکسپریس، اسپائس جیٹ، انڈیگو ایئر اور اکاسا ایئر بھی شامل ہیں. بی بی سی کے مطابق پلوامہ حملے کے بعد ایئر سپیس 5 ماہ کے لیے بند ہونے سے پاکستان کو تقریباً $5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، جبکہ بھارت کو $8 کروڑ کا نقصان ہوا تھا. بھارت کی ایئر سپیس بند ہونے سے اسلام آباد سے پی آئی اے کی ملیشیا اپ اینڈ ڈاؤن کی 2 پروازوں کو طویل روٹ سے 5 گھنٹے کا اضافی سفر کرنا پڑتا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہباز رانا صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ، آپ دونوں معیشت پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان بھارت کے جب بھی تنازع ہوتا ہے اس کی کاسٹ ہے، آپ کے نزدیک یہ جنگ اگر یا یہ تنازع کتنا مہنگا پڑتا ہے دونوں قوموں کو، اس پورے خطے کو؟ دیکھیں جی، آپ نے فگرز تو دیکھ دیا، تو اگر فگرز دیکھیں تو کوئی اتنے خاص پڑے نہیں ہے. جو اصلی چیز ہے کہ جنگ اگر ہوتی ہے تو جنگ کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم نان لینئر ایونٹ. یہ جو سارے خرچے آپ نے بتائے ہیں یہ ان کی کوئی معنی نہیں رہتے. جنگ میں تو اور بہت زیادہ خرچے ایکسپلور کرتے ہیں، ان دا سینس کہ صرف ٹروپ موومنٹ کا خرچہ بہت زیادہ، باقی لوجسٹک خرچہ بہت زیادہ، پھر ڈیمیج کا خرچہ بہت زیادہ. جنگ تو از اے ہوللی ڈفرنٹ کانسیپٹ، اس میں تو بہت نقصان ہوگا. ابھی جو آپ نے بتایا ہے اس میں تو دونوں سائڈ کو 1-2 بلین کا، انڈیا کو زیادہ پڑے گا، ہمیں کم پڑے گا، بٹ اگین ان کے پاس 666 بلین ریزرو، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. ہمارے پاس کوئی 13 سے 15 بلین ہے، اور ہمارے ریزرو جو ہیں وہ زیادہ تر بوروڈ ہے، ان کے ریزرو اونڈ ہے، تو ان کے پاس اسٹیئنگ پاور تو زیادہ ہے. دوسرا بہت بڑا ملک ہے تو وہ بھی ہے، بٹ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو آئی تھنک اس وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ سے کام دونوں لے رہے ہیں. دے آر ناٹ رشنگ انٹو اٹ، آئی ایم گلیڈ دے آر ناٹ رشنگ انٹو اٹ. اچھی بات ہے. وہ ریٹرک اونچا ہے، ریٹرک اونچا رہے، جنگ نہ ہو تو بہتر. بالکل، بے شک بے شک. شہباز صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھوں گی.
ڈاکٹر صاحب نے تو وہ بتایا کہ جی یہ تو وہ سارے خرچے ہیں جو آپ نے بڑے بیسک سے کور کیے ہیں، اس کے بعد کیا خرچہ ہو یا کیا نقصان ہو وہ تو پھر تنازع کتنا اسکلیٹ کرتا ہے اس کے اوپر چلی جاتی ہے نا صورتحال. آپ کے نزدیک اکانومی کے پرسپیکٹو سے بات کریں دونوں قوموں کی اور اس خطے کی جوائنٹلی جنگ کتنی باری پڑے گی، کتنی مہنگی پڑتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بسم اللہ، جنگ جو ہے پاکستان کے لیے نئی نہیں ہے. پاکستان کی جو اکانومی ہے 1979 سے ایک جنگ کی کیفیت میں ہے. پہلے افغان جنگ تھی، پھر 2001 کے بعد جب وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے جنگ کی جو کاسٹ ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیا. جو ہمارا اکنامک سروے آف پاکستان ہے 15-16 سال تک اس میں وہ فگر اس میں کیلکولیٹ ہوتا رہا، غلط تھا یا صحیح تھا کیومولیٹو اس کی جو کاسٹ تھی جو ہم نے امریکہ کے لیے جو جنگ لڑی اس کی کاسٹ کوئی $152 ارب تھی. جو انڈیپینڈنٹ ایک اسیسمنٹ آئی تھی ڈاکٹر حفیظ پاشا کی، انہوں نے $252 ارب کاسٹ ڈالی تھی. اب اس میں ہر طرح کی کاسٹ شامل تھی. اس میں جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا، جو پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئی غیر ملکی، ہمارے جو ٹیکسز کا جو لاس ہوا ہے، ریکنسٹرکشن کی جو کاسٹ تھی، وہ ساری چیزیں شامل کر کے انہوں نے اتنا بڑا اسٹیمیٹ دیا. اب کہنے کو تو یہ $250 ارب کا فگر ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کا ٹوٹل سائز تھا اس کے برابر ہے. تو پاکستان کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے جو غیر ملکی ضرب مبادلہ کے ذخائر ہیں، ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارے پاس $10 ارب ہے، ان کے پاس $650 ارب ہیں. ہم پہلے ہی بہت کچھ کھو چکے ہیں، ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ اور نہیں. اب اگر خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہوتی ہے ادر دین ایک جو کیپٹل کاسٹ آتی ہے اور آپریشنل کاسٹ آتی ہے، جب فوجوں کو آپ بارڈرز کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ایک ون آف کاسٹ آئے گی. انڈیا کا لاس ہر لحاظ سے زیادہ ہے. انڈیا کے جو ریجنل ہیجمونک ڈیزائنز ہیں، انڈیا جو ایک خطے کی ایک پاور بننا چاہ رہا ہے، انڈیا کی اکانومی جو گرو کر رہی ہے، کیا انڈیا اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے کہ اس کی اکانومی جو پہلے ہی ٹربلنگ ایک فیز کے اندر جا رہی ہے، اس کا گروتھ ریٹ چاہے بہت زیادہ ہو خطے کے اندر، ابھی بھی وہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے، تو کیا وہ مزید اس کو سلو ڈاؤن کر سکتا ہے؟ اگر انرجی آتی ہے تو کیا اس کے ساتھ جو دوسری ایسوسیٹڈ کاسٹ ہوتی ہے جو پاکستان 1979 اور پرٹیکولرلی 2001 سے پے کر رہا ہے، کیا انڈیا اس کو پے کر سکتا ہے؟ میرا خیال انڈیا کا لاس زیادہ ہوگا. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ یہ اوور آل حکومت کی بھی اگر آپ اپروچ دیکھیں نا تو ان لائک ان 2019 جب ہمارا ایک بڑا ڈیفینسو ایک اپروچ تھی، جو پاکستان کی کیلکولیشن ہے وہ ڈیفینسو بھی ہیں اور اگریسو بھی ہے. تو شاید کیلکولیشن کے اندر یہ بھی ہو ٹھیک ہے اگر کوئی شارٹ وار ہوتی ہے تو وی کین سسٹین دیٹ.